اب تھوڑی سی عقل کی تعریف کروں اور آج میں روایت کو پڑھنا شروع کروں. عقل کا لفظی پہلے میں ترجمہ کر دوں. عقل کہتے کسے؟ عربی میں اصلاً عقل کیوں بولا گیا؟ عقل کہتے ہیں اقال. عرب جب اونٹ کے پاؤں باندھتے تھے تو اسے کیا بولتے تھے؟ اقال. رسی. اونٹ کے گھٹنوں کو جب باندھ دیا جاتا تھا کہتے ہم نے اقال کر دیا تاکہ وہ چل نہ سکے. دوسرا ترجمہ عقل کہتے ہیں کسی چیز کو گرہ لگانا، یا انگلش میں بولیں بریک لگانے کو بھی عقل بولا جاتا ہے. جو بے عقل ہوتا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہو؟ بے وقوف ہے. بے مطلب نہیں، وقوف مطلب اسٹاپ. بے وقوف مطلب یہ وہ بندہ میں وقوف نہیں ہے، یہ کھڑا نہیں ہوتا، بولتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں لگتا کیا بول رہا ہوں. غصہ آتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی سامنے کون کھڑا ہے. عقل مند اسے بولتے ہیں جس کے اندر وقوف ہو. غصہ آئے دیکھے سامنے والا کون ہے، اگر پتا چلا باپ ہے ولا تقول لهما اف، چپ ہو جائے. غصے پہ کنٹرول. شہوت ہر بندے کے اندر ہے، روڈ پہ چل رہا ہے کسی کی ماں بہن پہ نگاہ پڑ گئی، وقوف ہو اس کی آنکھوں میں، فوراً نگاہوں کو جھکا لے، بریک لگائے. عالی شان ترین گاڑی، کروڑوں اربوں روپیوں کی گاڑی آپ خرید کے اپنے بیٹے کو دو، بیٹا یہ گاڑی تقریباً 20 کروڑ کی گاڑی ہے، بڑی محنت سے تیرے لیے خرید کے لایا ہوں. ہاں میں نے بیٹے کے لیے اتنی مہنگی گاڑی خریدی ہے، لیکن بولے بیٹا اس میں بریک نہیں ہے کسی کام کی وہ گاڑی. ہائی وے پہ اترے گا اور گاڑی بھی گئی اور بیٹا بھی گیا، خسرت دنیا والآخرہ. بے عقل بندہ بغیر گاڑی کی طرح ہے. اب بولتے ہیں کہ حیوان کے اندر عقل نہیں ہے، شہوت ہے، غصہ ہے، تصور ہے، عقل نہیں ہے. حیوان میں بریک نہیں ہے. بریک آپ کیسے لگاتے ہو؟ منہ میں رسی ڈال کے. اب خدا ہمیں رسیاں تو نہیں ڈالے گا نا کہ نامحرم آ جائے اور ایک بندے کے ہاتھ میں رسی اور گردن خدا ادھر کھینچے، ادھر دیکھ. گدھے تو نہیں ہو نا، انسان ہو. کہتے ہیں آٹومیٹک رسی دی ہے میں نے تجھے دماغ میں، آٹومیٹک. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو جانتے ہو نا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. عقل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. یہ چیزوں کو آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کرتا ہے، میسج دیتا ہے تجھے رک جا. اب جو نہ رکا خدا کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ حیوان ہے. کیونکہ گدھے کے گردن سے بھی رسی نکالو اب اسے پتا نہیں، جہاں دل کرے گا وہ چلتا جائے گا. کتوں کو، گدھوں کو، بلیوں کو، حیوانوں کو پتا نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنی شہوت کو کہاں پورا کرنا ہے. حیا ہی نہیں ہے ان کے اندر. بھوک لگی جو چیز سامنے آئی کھا لیا. شہوت اتارنی ہو جہاں دل کیا اتار دی. لیکن تو انسان ہے، دیکھ کے کھا، حلال کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے. دیکھ کسے دیکھ رہا ہے، اپنا ہے کوئی غیر ہے. دیکھ کس کا مال کھا رہا ہے، اپنے کا یا غیر کا، کیونکہ میں نے تجھے کیا دیے؟ عقل دیے. دوسرا یہ سوچ جو میں نے تجھے دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے. ہر چیز کا ایک پرپز ہے. لاؤڈ ایک پرپز کے لیے بنا، گلاس ایک پرپز کے لیے بنا. میں نے اپنی پرانی مجلسوں میں کئی بار بولا یہ ورلڈ گنیز بک، اس کے اکثر جو ریکارڈز ہیں وہ بے عقلی کے ریکارڈز ہیں. یعنی دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دنیا میں آئے کیوں ہیں اور کر کیا رہے ہیں. ہمارے ایکشنز، ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال واقعاً عاقلانہ ہیں یا جاہلانہ ہیں، پتہ ہی نہیں. میں تابع لشکر عقل ہوں یا تابع لشکر جہل ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں. اب میں کوشش کرتا ہوں یہ ریکارڈز کبھی کبھی پڑھتا ہوں ورلڈ گنیز بک کے. ایک ریکارڈ میں نے ریسنٹلی دیکھا، ایک بندے نے کوئی اپنے منہ میں پتہ نہیں 17 یا 26 چھریاں پکڑی، اس نے، اس کا ریکارڈ بنا. اب جس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ منہ کس کے لیے ہے، منہ کو چھریاں پکڑنے کے لیے، منہ کوئی بلیڈ رکھنے کے لیے، منہ اللہ نے دیا کھانا کھانے کے لیے نا. اب جن لوگوں کو پتا نہیں منہ کا یوز کیا ہے، عقلی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، وہ گدھے اور کتوں اور حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ بدبخت انسان ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں منہ کا یوز کیا. منہ قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کا کلام بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں ہے. دوسرا ریکارڈ بنا، وہ ممبر سے آدمی بتا بھی نہیں سکتا.
کوئی 40-50 کوئی خاص کیڑا تھا اس بندے نے کھا لیے، وہ کیڑے جو ٹوائلٹس میں گھومتے ہیں. اب اس نے ریکارڈ بنایا کہ میں نے اتنے کیڑے کھا لیے. اب خوش ہو رہا ہے میں نے ریکارڈ بنایا. یہ ریکارڈ تھا انسانیت کا. یہ ہے مکتب علی کی دوری. شکر خدا ادا کرو کہ کس کے ماننے والے ہو؟ اہل بیت کے ماننے والے ہو، اس نور کے ماننے والے ہو، طیب کے ماننے والے ہو. ایک بندے نے ریکارڈ بنایا، کوئی 16 میٹر اس نے لمبا کیک بنایا ہے، یا کوئی سینڈوچ بنایا اتنا بڑا. بھائی کیا کرو گے اتنے لمبے سینڈوچ کا؟ کیا کرو گے اتنے لمبے کے؟ ہاں کبھی کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں میڈیا کے اندر لوگوں کی توجہ کو کسی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. مثلا 15 شعبان ہے، امام زمانہ کی ولادت ہے، مومن نے کیک بنایا ہے. مثال دے رہا ہوں، کراچی میں کسی نے کیک بنایا، مثلا کوئی 10 میٹر کا کیک بنایا. بھائی امام کی ولادتیں بنا رہا ہے. اب ایک بندہ ٹی وی پہ دیکھے گا، اچھا 10 میٹر کا کیک بنایا، پاکستان میں ریکارڈ توڑ دیا. کس کے لیے بنایا؟ 15 شعبان. اب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، 15 شعبان کیا ہے؟ ذہن کو انتقال دینے کے لیے اگر تم کوئی کام کر رہے ہو وہ عاقلانہ ہے. واقعاً 15 شعبان کیا ہے؟ پھر وہ جستجو کرے گا، اچھا امام کون ہے؟ امام زمانہ حضرت مہدی. کون ہے حضرت مہدی؟ آئے گا. کئی لوگ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی حرکتیں عاقلانہ نہیں ہیں. ان حرکتوں کا اکثر پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب تو سوچتا ہے تجھے تعجب ہوتا ہے، پھر تمہارا ذہن حسین کی طرف جاتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. بند ماتم کر رہا ہے، مار رہا ہے خود کو. بھائی کیوں مار رہے ہو؟ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوا ان کو، مار کیوں رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں حسین حسین بول رہے ہیں. کون حسین؟ کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ؟ یہ ہمیں پاگل بول رہے تھے اور ہم ان کے بچوں کو حسین حسین سنا کے حسینی بناتے گئے. ہاں یہی کڑیاں تھی. میں بعض مجلسوں میں کہتا ہوں آگ کا ماتم کرتے تھے مومنین، یا جیسے زنجیر کا ماتم. پھر بعض مراجع نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب اس کو بند کر دو، کیونکہ بعض اوقات بعض چیزیں اس زمانے میں لوگوں کو امام حسین کی طرف متوجہ کر رہی تھی. ہم کرتے تھے، یاد ہے ہم چھوٹے تھے، ہمارے گاؤں میں آگ کا ماتم ہوتا تھا، پورا گاؤں جمع ہوتا تھا. اب اس عمل کو دیکھا جائے، ایک عمل غیر عاقلانہ عمل ہے کہ انگارے جلائے ہوئے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. بھائی مسجد میں جا کے نماز پڑھو، آگ پہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک سمجھ نہیں آتی کیسا عمل ہے. لیکن اس عمل کے ذریعے ہم لوگوں کے ذہن کو امام حسین کی طرف لے جا رہے ہیں. اب اس کو عاقلانہ اینگل دیا ہم نے. لوگ ان چیزوں کو، پہلے بزرگ اگر یہ کام کرواتے تھے، سوچتے تھے، پلاننگ بناتے تھے. ایسے بولیں گے امام حسین کی مجلس سے کون آتا؟ پہلے سے مفتی نے بول دیا حرام ہے، نہیں جانا، شیعہ جو بھی بولے نہیں کرنا. لیکن ہم نے ایک ایسا اینگل اپنایا، آگ پر نماز پڑھی جائے گی. اب پورا گاؤں پریشان ہو جاتا تھا، بھئی آگ میں جائیں گے یہ لوگ، یہ کیسی مخلوق آ گئی. نہیں، سارا گاؤں جمع ہو جاتا تھا. جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں لوگ آگ پہ دوڑ رہے ہیں. پھر پوچھتے تھے آگ کیوں جلائیے؟ پھر ہم بولتے تھے کربلا میں حسین کے خیموں کو جلایا گیا. ذہن کو انتقال دیا. زنجیر کا ماتم، اس کی بھی یہی ایک کڑی تھی. ویسے کوئی آتا نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو چھریاں اٹھا کے خود کو مار رہے ہیں. ایک یونیک چیز ہے نا. کون مارتا ہے خود کو چھری؟ کون اپنا خون نکالتا ہے؟ اور اکثر عاشورہ کے جلوس میں انٹیریئر سندھ آپ جائیں گے، ویسے مجلس میں جاؤ گے 2000-2500 لوگ. شام غریبہ کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں زنجیر زنی ہوتی ہے، کم از کم 50,000-40,000 لوگ آتے. پورا شہر سمجھتا ہے یہ پتہ نہیں گویا سارے شیعہ کھڑے ہیں. شیعہ ہوتے نہیں ہیں، شیعہ کم ہوتے ہیں، تماشائی زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک میڈیا اور مارکیٹنگ کی ٹیکنیک تھی کہ ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لے آئیں. خود امام رضا جب محرم کا چاند نظر آتا تھا بازار میں آتے تھے، امامہ اتارتے تھے، خاک سر پہ ڈالتے تھے، گریبان کو چاک کرتے تھے. سارے لوگ پریشان ہو جاتے تھے، مولا بیٹا مر گیا، کیا ہوا گھر پہ، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا. توجہ جلب کرتے تھے. پھر کہتے تھے کربلا میں میرے جد کو مارا گیا. کہتے تھے فرزند رسول ایسے رو رہے ہو جیسے آج کوئی مرا ہو، سالوں گزر گئے، ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کہ جان بوجھ کے، کیونکہ اگر ہم غدیر کو مناتے اس طرح تو تم غدیر نہ بھولتے. اب ہم کربلا تم چاہو بھی تو ہم تجھے حسین بھولنے نہیں دیں گے.